اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل آزاداروں، جب امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے سجاد سے آخری رخصت کے لیے آتے ہیں، خیمے میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام بستر بیماری پہ ہیں، اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا سجاد اب میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ عصا کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے بابا جان آپ کے جسم پہ اتنا خون کیوں؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے بیٹا سجاد صبح سے لاشیں اٹھا کے میں تھک گیا ہوں، اب میرے خون نکلنے لگے۔ امام سجاد علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے بابا جان مجھے بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہونا ہے، اے بابا جان مجھے بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے بیٹا سجاد مجھ سے بڑا تو آپ کا ہوگا، آپ کو پھوپھی اور بہنوں کے ساتھ کوفے کے دربار میں، شام کے دربار میں جانا پڑے گا۔ امام سجاد علیہ السلام روتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں جاتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ اے یزیدو تو اس حسین کو شہید کرنے جا رہے ہو جس کا نانا حسین کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہہ رہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزادارو اتنا سننا تھا لوگوں نے، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا اس نے گرم مٹی اٹھا کر کربلا کے امام حسین پہ پھینکنا شروع کیا۔ جب نواسہ رسول گھوڑے سے زین سے زمین پہ آیا، بی بی زینب ایک دکھیاری بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی، رو کے کہہ رہی تھی اے یزید میرے بھائی کو نہ مار، اے یزید میرے بھائی کے خنجر سے گلے نہ کاٹ، میرا بھیا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام مولا سجاد کے دوڑتے ہوئے خیمے میں جاتی ہیں، کہتی ہیں اے سجاد تیرا بابا شہید ہو گیا۔ کچھ نہ کہا، سجدے میں گئے، کہا اے خدا تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قیامت کے لیے ہم جیسے غریبوں کو عطا کیا۔ امام سجاد علیہ السلام سجدے میں ہیں، ابھی یزید آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے اے سجاد اب تو کھڑے ہو جا۔ اس نے ہاتھوں میں ہتکڑیاں باندھی، گلے میں خاکدار توق ڈالے، کمر میں زنجیر ڈالی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی۔ جب امام سجاد علیہ السلام کوفے کے دربار میں پہنچے نا، اوپر دیکھنا چاہیں تو اوپر اپنے گھر کے مردوں کے سر، اور جب پیچھے دیکھیں تو ان کی پھوپھیاں اور بہنیں قید ہو کے آ رہی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام سر جھکائے چل رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب بھی کوئی بچہ اونٹ سے زمین پہ آتا تھا نا تو گھوڑے دوڑائے جاتے تھے، تازیاں مار کے اٹھایا جاتا تھا، کہتے تھے اٹھو اے باغیوں کے بیٹیاں، اے باغیوں کے پھوپھیاں اٹھو، ہمیں یزید سے تحفہ چاہیے، ہمیں جلدی وہاں تک پہنچنا ہوگا۔ جب یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں نا تو یزید نے کہا کہ نبی کی نواسیوں کو کچھ دیر شہر کے باہر ٹھہرائے رہو۔ 3 دن تک بیبیاں شہر کے باہر ٹہری رہیں۔ ایک دن یزید نے کہا کہ جس طرح سے تم لوگ عید میں کپڑے پہنتے ہو اس طرح سے آج بھی پہنو۔ جب امام سجاد علیہ السلام اپنی پھوپھیاں اور بہنوں کے ساتھ اس دربار میں آتے ہیں، ان کا استقبال پتھروں سے کیا جاتا ہے۔ پتھر مار کے کہتے ہیں کہ یہ ہے باغی کی بہنیں، یہ ہے باغی کا بیٹا سجاد، یہ ہے باغی کی بہن، یہ ہے باغی کی بہنیں۔ امام سجاد علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ یزید امام حسین کے سر کو لیتا ہے، ہونٹ پہ مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میرے پاس کتنے دولت ہے، میرے پاس کتنی تلواریں ہیں، میرے پاس کتنی طاقت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام رو کے کہتے ہیں اے یزید مجھے بھی ایک بار اپنے بارے میں بتانے دے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بیمار ہے، یہ کیا کہہ پائے گا؟ اے یزید اسے بھی کچھ اپنے بارے میں کہنے بولو۔ امام سجاد علیہ السلام منبر پہ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں وہی غریب کا بیٹا ہوں جس کے بابا کا سر کاٹا گیا، میں وہی غریب کا بیٹا ہوں جس کے جسم سے کپڑے اتار کر اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ کوفے والے رونے لگے اور یزید کو
بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ یزید کا ایک غلام تھا، اس نے کہا کہ اے آقا اگر اسی طرح چلتا رہا تو کوفے والے آپ سے نفرت کرنے لگے، ان کو قید کر دو۔ تاریخ بتاتی ہے 3 سال 6 ماہ تک امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ قید رہے۔ ایک دن ایک غلام نے یزید سے آ کر کہتا ہے کہ اے یزید کے بادشاہ، ان پھوپھیوں اور بہنوں کو ان لوگ کو رہا کر دو، کیونکہ یہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ سجاد نے ایسا حکم دے دیا ہے کہ اب تجھ سے سب نفرت کرنے لگے ہیں، ان کو تو رہا کر دے۔ تاکہ غلام تھا، اس نے کہا کہ اے آقا اگر اسی طرح چلتا رہا تو کوفے والے آپ سے نفرت کرنے لگے، ان کو قید کر دو۔ تاریخ بتاتی ہے 3 سال 6 ماہ تک امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ قید رہے۔ ایک دن ایک غلام نے یزید سے آ کر کہتا ہے کہ اے یزید کے بادشاہ، ان پھوپھیوں اور بہنوں کو ان لوگ کو رہا کر دو، کیونکہ یہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ سجاد نے ایسا حکم دے دیا ہے کہ اب تجھ سے سب نفرت کرنے لگے ہیں، ان کو تو رہا کر دے، تاکہ جو کوفے تجھ سے نفرت کرتے تھے کم سے کم ان کا دماغ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو۔ انہوں نے رہا کر دیا۔ امام سجاد اپنے شہدے کے سر لے کر کربلا میں آتے ہیں، تدفین کرتے ہیں اور مدینے جاتے ہیں، نانا کے روضے پہ آتے ہیں، سارے واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے نانا، اے دادا، اے نانا رسول آپ کے بیٹے حسین کو قتل کر دیا، اے نانا رسول آپ کے بیٹے حسین کو قتل کر دیا۔ ایک دن ایک شخص امام سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے مولا آپ کب تک کی روئیں گے؟ اے مولا آپ کب تک کی روئیں گے؟ اے مولا آپ کتنے دن تک روئیں گے؟ اے مولا آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، اے مولا اب نہ روئیں۔ کہا امام سجاد کہتا ہے اے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام سجاد نے کہا اے شخص تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، میں جانتا ہوں کہ شہادت ہماری میراث ہے، کیا پھوپھیاں اور بہنوں کے ساتھ دربار اور کوفہ جانا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ آخر کار آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر دینے کے بعد امام باقر علیہ السلام گریہ کرنے لگے۔ امام باقر سے وہی شخص نے پھر یہی کہا کہ اے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، اے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے شخص تو نے صحیح کہا ہماری میراث ہے، لیکن جب میرے دادا علی اور میری دادی فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، میرے دادا حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی تھی، اور میرے دادا حسین کا تو جنازہ ہی نہیں اٹھا تھا۔ اس گھر کا ایک پہلا جنازہ ہے جو اتنی عالی شان سے نکلا ہے۔ پھر آپ کے بیٹے باقر نے آپ کو امام حسن کی لحد میں دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔